اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارا پروگرام معیشت اور سیاست، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملکی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف جو ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے جو ان شعبوں پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی رائے آپ لوگوں کے سامنے لائی جائیں۔ ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے جو بھی کردار کو ادا کر سکتا ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے محترم دوست ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان کے لا پہ خاص طور پہ کمانڈ ہے، لکھتے بھی ہیں یہ آرٹیکلز، انہوں نے بہت ساری بکس بھی لکھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے ویلکم ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے جی۔ تو آج ہم ان سے موجودہ جو پہلی بات تو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ ہماری سیاسی صورتحال ہے اس میں معیشت کا کتنا رول ہے، کیونکہ کرپشن، غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی اور یہ ایشوز ہیں۔ تو ان ایشوز کی وجہ سے کیا پولیٹیکل سسٹم ڈس بیلنس ہوتا ہے، یا پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے یہ معاشی جو مسائل ہیں یہ بڑھتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جانا چاہیے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے آج مجھے موقع دیا آپ کے ساتھ کچھ اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کر سکوں۔ یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ کیا پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اور جو ہمارا معاشی ڈھانچہ ہے وہ اتنے عرصے کے بعد کیا اس میں کوئی بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے بار بار یہی ہوتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ہماری سیاست پہ اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یعنی کہ جو سیاسی ہمارے ہاں جوڑ توڑ اور رہتا ہے، اس کی وجہ سے معیشت بہت ہماری جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ اور چونکہ جس ملک کی معیشت اچھی نہ ہو اس کی سیاست بھی کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب تو دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ بہترین معیشت ہی بہترین سیاست ہے۔ تو معاشی ڈھانچہ جو ہے ہمارا وہ اس لیے بہتر نہیں ہوتا کہ جو ہمارے لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، چاہے وہ پروونشل ہوں یا وہ ہماری قومی اسمبلی ہو، وہ وہاں کسی قسم کی ایسی لیجسلیشن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر اپنے شعبے کو لیں تو آپ دیکھ لیجیے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی کلیکشن ہی آپ دیکھ لیجیے۔ آج تک ہم کوشش ہی نہیں ہم نے کی کہ بھئی یہاں جو امیر لوگ ہیں جو اچھی آمدنی کماتے ہیں ان کا بھی وہی انکم ٹیکس ہو جو باقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور انکم ٹیکس ہم نے یہ کیا کہ جی یہ پارٹلی جو ہے یہ ہم نے انکم کی ڈیفینیشن میں ڈال دیا کہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے وہ دے دیا ہم نے صوبوں کو، اور باقی آمدنی ہم نے دے دی جو ہے وہ وفاق کو۔ الٹا ہم نے سیل ٹیکس میں یہ کیا کہ سیل ٹیکس میں گڈز اور سروسز جو تھا پوری دنیا میں ایک جگہ ہوتا تھا، اب ہم نے اس میں سروسز کا جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا، اور اب یہی جھگڑے چلتے رہتے ہیں جی کیا سروسز ہیں، کیا گڈز ہیں، کیا ریٹ ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سیاسی ڈھانچہ جو ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور جب تک یہ سارا ریاستی ڈھانچے کو میری نظر میں نہ دیکھا جائے تو میں 3 طریقوں سے اس کو بیان کروں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر جو تیسری سطح کا حکومت ہے جسے ہم سیلف گورننس کی بنیاد پر لوکل گورنمنٹ، وہ کبھی ہم نے کی نہیں۔ اب کبھی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہوا کہ نیچے کی سطح پر اگر آپ ٹیکسز لیتے ہیں یا آپ اپنا سیاسی اور معاشی ڈھانچہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اگر کوئی ٹیکس کا فائدہ ہونا ہے، لوگوں کو اگر کسی سہولیت ملتی ہے جو عام تو وہاں ملنی ہے۔ تو ہم نے آئین میں 140A تو ڈال دیا، مگر اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو جو لوگ الیکٹ ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتے، باقی کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اوپر تو وہی دنیا میں تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی میں پہلے نیچے کام کرتے ہیں مقامی سطح پر، پھر وہاں سے صوبائی سطح پر آتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں تو ان کو ایک وسیع تجربہ ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مقامی حکومتوں کے ساتھ ان کا براہ راست آپ نے دیکھا پوری دنیا میں، بلکہ میں اس کا پیرس کی مثال دوں گا۔ پیرس سٹی جو ہے، میں وہاں پیرس میں تھا تو بتا رہے تھے کہ یہاں پیرس سٹی کی 25 ڈسٹرکٹس ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے بجٹ میں۔ اسی طرح لنڈن کے باروز دیکھ لیں، ہر جگہ ہوگا جی۔ سوئٹزرلینڈ تو ایک ملک ہی ایسا ہے جس کے اندر اتنے کینٹنز ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو پہلی تو بنیادی بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ نے معیشت کو، سیاست کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو اپنی مقامی حکومتوں کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک جو ہے ڈھانچے کو بنیادی آپ کو یہ والا جو ہم جس طرح کا لوکل باڈیز کا اب ہمارے پاس قوانین ہیں یا جو ہم جس طرح کے ڈھانچے رہے ہیں اس سے تو یہ کام میرا خیال ہے نہیں چلے گا۔
اور اس کے اندر پھر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ باقی جیسے ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں وہ وہاں جیسے ہمارا نیشنل وارڈ کمیشن ہے ویسے صوبائی وارڈ کمیشن بھی ہیں. مطلب اگر صوبوں کو اگر ہم 50 اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے اس کا بڑا حصہ تو 58.5% تو صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے اور صوبے جو ہیں وہ اس کو خرچ ہی نہیں کرتے عام لوگوں پہ. تو 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے ہاں جو ایک امبیلنس کریٹ ہوا ہے اس کو حل کرنے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ میری نظر میں جو انکم ٹیکس ہے وہ مکمل طور پر وفاق کو دے دیں, اس میں ایگریکلچر بھی ہو اور وہ کسٹمز کلیکٹ کریں, ایکسائز ڈیوٹی اور ایک انکم ٹیکس صرف وفاق کے پاس ہونا چاہیے. سیل ٹیکس گڈز اینڈ سروسز کا صوبوں کے پاس چلا جانا چاہیے میری نظر میں, جیسے انڈیا. اچھا, اس کو یہ بھی جو مشکلات لوگوں کو ہوتی ہیں جنرل پیپلز کو, جنرل پبلک کو, کہ جو ٹیکس ریٹرن فل کرنے کا یہ جو سسٹم ہے یہ بڑے کمپلیکیٹڈ, بہت کمپلیکیٹڈ, یعنی فارم جو ہیں ان کے جو ریٹرن فارم وہ ایک اچھا خاصا بندہ جو ٹیکس سے ڈیل کرتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ پاتا. تو ان کو ایزی کرنے کے لیے آپ نے کوئی کوشش نہیں کی؟ جی نہیں, میں نے ان کو بالکل یا اردو لینگویج. جی ہم نے انہیں کہا کہ آپ اس کو اردو اور انگریزی میں ایک پیج کی صرف کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ اردو کریں گے, اردو کریں اور اس کو ایک پیج کی کریں. تو ہمارے جو ٹیکس قوانین ہیں یہ اردو میں ہے ہی نہیں, پھر ہماری ٹیکس ریٹرن اردو میں نہیں ہے. ہم لوگوں سے کیا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں جب انہیں اپنی زبان میں پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم نے بہت لکھا ہے اور ہم نے ان کو بنا کے بھی دیا کہ جی دیکھیں ہم اردو میں یہ آپ کو ٹیکس ریٹرن بھی, ٹیکس کوڈز بھی, بلکہ میں نے ابھی ان کو آفر کی کہ ہم ایک سمپلیفائڈ IRS کوڈ ایک بنا لیتے ہیں بجائے اتنے آپ نے جو رکھے ہوئے ہیں. ساری دنیا میں ہارمونائز سیل ٹیکس اور گڈز اینڈ سروسز ہوتا ہے اور ایک آپ IRS کا کوڈ بنا لیتے ہیں. پروسیجر تو ایک ہی ہے نا, باقی آپ چارجنگ سیکشن اس کے مختلف کر لیں. اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فسکل ڈیسینٹرلائزیشن بھی ہو, یعنی کہ جو ٹیکسز کی کلیکشن جو ہے وہ نچلی سطح تک بھی جائے اور وہاں لوگوں کو صحت کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں ہوتا بھی ہے, لوکل گورنمنٹ لیول پہ ٹیکسیشن ہے. جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب تک ہم نہیں کریں گے لوگوں کو اپنی ٹرانسپورٹیشن, ہاؤسنگ اور پھر ساری پراپرٹیز کا وہاں ڈیٹا بڑا آسانی سے, جتنا آپ یونٹ کو چھوٹا رکھیں گے ہر چیز کا آپ کو ڈیٹا وہاں پہ آن لائن مل سکے گا. یعنی ای گورنمنٹس بھی ہمارے ہاں کوئی آپ نے دیکھا جیسے FBR نے بھی بڑی ہے کچھ نہیں, صوبوں نے بھی کہا. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پہلے تو ہمیں ایک مکمل ڈھانچے کی جو اس میں آٹومیشن بھی لانی ہے, اس میں شفافیت بھی لانی ہے, آئین پاکستان کے تحت اس کی جو بہتری ہے مقامی سطح پر بھی لے کر آنا ہے. تو اس سے دونوں مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. یعنی ایک تو ہمارے ہاں جو ریونیو صحیح کلیکٹ نہیں ہوتے ہیں وہ اگر ہم مقامی سطح کے اوپر اس کا ریکارڈ ہوگا, ہر دکان کا پتہ ہوگا, ہر بندے کی انکم کا پتہ ہوگا, اس کے سوشل سٹیٹس کا, اس کے اکنامک سٹیٹس کا پتہ ہوگا. مسجد وہاں ایک رول پلے کر سکتی ہے, وہاں مسجد کو پرائمری ایجوکیشن کے لیے یعنی کہ فجر کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. ایک زمانے میں ہوا تھا, پھر پتہ نہیں کیوں خالی پڑی رہتی ہیں مسجدیں. حالانکہ آپ کو شاید معلوم ہو یہ شاید 80s میں یا 90s میں ہر مسجد میں ایک انہوں نے ٹیچر کی وہاں کیا تھا, ون ٹیچر فار ایوری. تو میرا تو خیال ہے جو مذہبی تعلیم ہے وہ علیحدہ تھا اور ایک ٹیچر جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن کے. تو اگر ایک ہمارا سلیبس رکھیں ہم پورے پاکستان کے اندر جو ہے, اور اس میں یہ ہے کہ کچھ پہلی سطح پہ مادری زبان پہ بھی غور کریں اور لوگوں کو کہیں کہ جی دیکھیں آپ جو بچوں کو 5ویں تک, میرے خیال میں آپ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا 2-3 زبانیں تو بچے ویسے سیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں عربی بھی نہیں ہم پڑھاتے لوگوں کو, انگریزی بھی آپ کا برا حال ہے, مادری زبان بھی نہیں کسی کو آتی. تو اس طرح کی اصلاحات کرنا بہت ضروری ہے اور یہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم مقامی سطح کے اوپر حکومت کو اور ٹیکسز کو, ان کے پاس اگر وسائل ہوں گے, ان کے پاس اچھی سوچ ہوگی ان کو وہاں پہ. میں ابھی فن لینڈ کی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تو جو آدمی بھی لوکل باڈیز کا الیکشن ہے اس کو باقاعدہ وہ وظیفہ دیتے, اس کی ٹریننگ کرتے ہیں, اس کو لا پڑھاتے پہلے. ہاں وہ الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اچھا, وہ جو کورس کرے گا. جی کورس کرے گا. تو اس طرح کی چیز یہاں بھی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ وہاں سے. ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے نا اسلام آباد میں جو پارلیمنٹیرینز کے لیے, لیکن میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہاں کوئی ایسا اس کو پروپیگیٹ کیا گیا کہ وہاں کی ہوتی ہے. تو مقامی سطح پہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ الیکشن لڑیں وہ پورے انہیں مقامی قوانین کا پتہ ہو, ٹیکسز کے بارے میں ان کا اور جو انہوں نے فیسیلیٹیز لوگوں کو پہنچانی ہے اس کا پتہ ہو. پھر یہیں سے ایک عادت نکل سکتی ہے, یعنی جو پارٹی کیڈرز کے اندر جو لوگ مقامی, اب یہ دیکھتے ہیں آپ کے مسائل کو تو خیر ظاہر ہے کو پبلک کے سمجھتے ہوں گے, لیکن مسائل کو حل کیسے کرنا ہے اس کے لیے تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا چائنا کا بھی بلکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ریٹن ہے
چائنا اور وہ پیپلز ریپبلک ہے، تو اس کے اندر مقامی حکومتوں کو بہت زیادہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس کے اوپر بہت زیادہ کیا، اور وہ ڈائریکٹ پارٹی کو رپورٹ کرتی ہیں، ان کا سارا ڈھانچہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا اب کچھ دنوں میں، وہ کہتے ہیں سالوں میں، فرسٹ دنیا کی پہلی اکانومی بننے والا ہے. پہلے دیکھیں بڑی تیزی سے انہوں نے کیا، اتنے بدحالی سے نکل کے کہاں اوپیم وارز اور اتنے کہ کیسی قوم تھی، اور آج وہ ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے ویسٹ کی بجائے اگر ہم ایسٹ کی طرف دیکھیں اور چائنا کی طرف دیکھیں، اور یہ یعنی کہ حدیث مبارک بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین، اس وقت تو چین کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں کو حیرانگی ہو کہ اس وقت چین کا اس وقت بھی ہوگا کنفیوشس اور عام لوگوں کے نظر میں، عام عربی تو نہیں جانتے تھے، کبھی چین کا سفر نہیں کیا تھا. وہ ایک سویلائزیشن تو بڑی موجود تھی، لیکن ظاہر ہے ان کو کی اپنی ایک، جیسے ہمارے سب کنٹیننٹ میں جی فزیکلی تو وہ وہاں نہیں گئے ہوں گے زیادہ تر، ظاہر ہے وہ تو جزیرہ نمایاں عرب میں رہے، بعد میں فتوحات ہوئیں تو آگے بڑھے، انڈیا بھی آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں زیادہ ایسٹ کی طرف دیکھیں اور چائنیز ماڈل کو بھی دیکھیں. سی پیک وغیرہ بھی ہمارے ہاں آ رہا ہے، ان کی ٹریڈ لیبر کیسے ہے، ان کی ایجوکیشن میں اسکلڈ بیس کیسے ہے. یعنی ہمارے یہاں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اب آپ سی پیک آ گئے، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ اس کی اسکلڈ کہاں ہوگی، جو زون بنے گی اس کی اسکل لیبر کہاں ہوگی. اور اس کے لیے میرا خیال ایک سرٹیفیکیشن کا نظام ہونا چاہیے. دنیا میں بیسٹ کمپنیز ہیں، آپ کہیں کہ جی یہ ٹیبٹا اور یہ جو بھی ہمارے ہیں وہ بڑے بڑے ادارے ہیں، تو یہ نہ صرف ٹرین مگر اس کی سرٹیفیکیشن فوراً ہونی چاہیے. جیسے آپ ایک منٹ سر، یہ وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست پہ ڈاکٹر کرام اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم. جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں جو اسکل لیبر ہے وہ اس کا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جو اپنی تعلیم کو ڈگریوں کا بس کہ جی آپ یہ ایم اے کر لیں، بی اے کر لیں، مگر اسکل بیس وہاں آپ نے جرمن سسٹم دیکھا ہوگا کہ شروع میں وہ آپ کو ایجوکیشن میں وہیں سے ہی آپ کو فنی تعلیم بھی دینا شروع کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی جس نے آگے ہائر ایجوکیشن میں تو وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے کوئی پڑھانا ہے، ریسرچ کرنی ہے. ہمارے ہر بندہ یونیورسٹی گھس جاتا ہے، اور یونیورسٹیوں میں اس وقت دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے، پوری پاکستان میں یونیورسٹیوں کا جال ہے، مگر وہاں سے کیا سٹف نکل رہا ہے، خود کتنی بے روزگاری اور سب. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو تبھی ٹھیک کر سکیں گے جب ہم ایک، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مقامی سطح کے اوپر ہم ڈھانچہ بنائیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس طرف نہیں دیکھتے آپ کہ یہ ہم اس پروسیس سے جو پہلے موجود تھا اس کو بھی ہم نے ڈیٹیریٹ کر دیا. جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے ہمارے بچپن میں، تو ہمارے اسکول میں اس قسم کی ٹریننگز تھیں. چاک کیسے بنایا جاتا ہے، مختلف ورکنگ، کھڈی وہ ہوتے ہیں نا، جو پہلے پرانے کھڈیاں ہوتی تھیں، ہمارے اسکول میں کھڈیاں تھیں، کیسے کھڈیوں کو بنا جاتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا نظام وہاں موجود تھا جو ہمارے دور کے بعد میرے خیال بالکل ہی ختم ہو گیا. تو اس کو دوبارہ پھر کسی طرح سے ورکنگ بھی ساتھ ہو، بچوں کو شروع میں کوئی ٹریننگ بھی دی جائے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جس کا آپ نے بڑی وہ ذکر کیا کہ یہ بہت اہم ہے، تو شروع ہی میں بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ساتھ فراہم کی جائے، پھر دیکھیں ان میں سے کس کا کیا میلان ہے، کتنا اچھا ہے وہ اس میں نکل سکے. پھر آج کی دنیا میں ہمیں یہ بھی ذکر کرنا چاہیے کہ آئی ٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جی اب آئی ٹی کی جو ہے ہمارے پاس اسکل لیبر نہیں ہے، ہم اس کی ایکسپورٹ جو ہے آئی سی ٹی گڈ اینڈ سروس کی ایکسپورٹ بہت اوپر لے جا سکتے ہیں. ایگریکلچر ہماری بہت ہی بیکورڈ ہے، اس میں اب دنیا میں آئی سی ٹی کا یعنی کہ اتنا آئی ٹی کا استعمال ہو رہا ہے ایگریکلچر کے اندر. جی بالکل. اور اس کی وجہ سے ان کی آپ پر ایکڑ ییلڈ دیکھیں، آپ ان کی کوالٹی آف فوڈ دیکھیں، فوڈ سیکورٹی ہمارے ہاں، واٹر کا جو یوز ہے اس کے لیے انہوں نے بڑا اسپرنکلرز ہے اور ہے آلٹرنیٹ ہے، اور کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے، ہم تو بھر دیتے ہیں کھیت کو، ہماری سارے ہم مائکروبز بھی مار دیتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ بالکل زمین کی فرٹیلیٹی تباہ کر دیتے ہیں اس کو. تو اگر ریز بیڈ کے اوپر آپ لگا دیں، ہلکا سا موئسچر ہی چاہیے ہوتا ہے نا، چاہیے ہوتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ آپ پری ڈومیننٹلی ایک ایگریکلچر اگر آپ اس کو درست کر لیں، جیسے آپ معیشت اور ہم سیاست کی بات کر رہے تھے، ایک تو ٹیکسیشن سسٹم وہاں ٹھیک ہو، دوسرا یہ کہ جو کسان ہیں ان کے لیے وہاں ٹریننگ سکولز ہوں ہر ضلع کے اندر، ہم انہیں بتائیں کہ بھی آپ کیسے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ دیکھیں ہم اتنا بڑا ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں، ویٹ ہم باہر سے کپاس ہم باہر، بدقسمتی ہے اتنا بڑا رقبہ ہمارے پاس ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. کپاس ہماری بہت بڑی جس سے ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں وہ ختم ہو رہی ہے. شوگر پہ ہمارا زور ہے بلا مقصد، حالانکہ شوگر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایگریکلچر سیکٹر سے شروع کریں، اس کو بہتر کریں، ساتھ میں اپنی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو اندر لوگوں کو، بچوں کو ٹرین کریں. دیکھیں پاکستان تو
ان بہترین اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمت سے نوازا ہے کہ جہاں 60% آبادی ینگ لوگوں پہ ہے. اگر ہم ان کو پراپرلی ٹرین کریں تو یہ یوتھ بل جو ہمارا ہے یہ اتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارا, اور بار بار لکھنے کے اور اس پہ ڈبیٹ ہونے کے بات ہونے کے بعد پھر وہیں آ جاتی ہے کہ لوگ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں بات سارے اس پہ کرتے ہیں. جس میں آپ نے سٹارٹ کیا وہی بات ہے کہ لوکل لیول پہ اگر نیچے لے کے جائیں گے اور وہاں سے یہ ادارے بنائے جائیں, یعنی خاص اس کو کوئی اختیار دیا جائے گا تو وہ ہمیں پولیٹیکلی پھر اوپر بھی پولیٹیکل سسٹم بھی امپروو ہوگا. اور یہ اب ہم مسجد ہے ہماری, اس میں کمپیوٹر کیوں نہ ہو, جی اس میں کمپیوٹر لیب کیوں نہ ہو, وہاں بچے کیوں نہ پرائمری کی ایجوکیشن حاصل کریں, کیوں نہ ایک سے زیادہ زبانیں سیکھیں, کیوں آگے نہ بڑھیں, آئی ٹی کی ٹریننگ وہیں سے لے کر نکلے. جب بچہ ہم سر ابھی سینٹرل سپریم کورٹ کے ڈیلیگیٹ کے ساتھ ہم گئے تھے سینٹرل اسٹیٹس ترکمانستان آذربائیجان, تو وہاں بتا رہے تھے کہ وہ 7 لینگویجز ہیں ان کی, یعنی جتنے بھی ایک تو جو بھی ان کی یعنی نیبر اسٹیٹس ہیں ان کی لینگویج بھی پڑھائی جاتی ہیں, سینٹرل رشین لینگویج جو پرانی چلی آ رہی ہے وہ بھی پڑھائی جاتی ہے, اور عربی کیونکہ اب مسلمان کنٹریز ہیں انہوں نے عربی بھی سٹارٹ کی ہوئے ساتھ, تو 7 لینگویجز 5 لینگویجز انہوں نے کمپلسری کی ہوئی ہیں ایجوکیشن. تو یہ ہمارے ہاں تو لوکل لینگویج ہی نہیں پڑھائی جاتی. اچھا مجھے ابھی پتہ چلا کہ میں سپریم کورٹ میں ہمارے ایک ریٹائرڈ جج صاحب ہیں وہ تھیم صاحب, انہوں نے مجھے ایک وہ دکھایا کہ یہ ڈی آئی خان میں سرائکی زبان بھی پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں. اسکولوں میں نے تو وہ قاعدہ ہی پہلی مرتبہ دیکھا. تو یہ ہونا چاہیے لوکل لیول پہ, جیسے فرنٹیئر میں بھی شاید پشتو پڑھائی جاتی ہے. سندھی بھی ہمارے یہاں پنجابی میرا خیال ہے کہ صرف اسپیشل سبجیکٹ ہے پنجاب میں, ورنہ جنرلی پڑھائی نہیں جاتی. یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کی پنجاب میں رہتے ہیں پنجابی لینگویج پڑھائی نہیں جاتی. اتنی رچ لینگویج ہے اس کے اندر, آپ دیکھیں اس کی اتنی بڑی لٹریچر ہے, ہسٹری ہے, اور وہ بچے ابھی ایلینیٹ ہوتے جا رہے ہیں. سندھی میں سندھی ہے, وہاں سندھی پڑھائی جاتی ہے, لیکن پنجاب میں تو یہ لینگویجز لوکل لینگویجز پڑھانے سے ہماری گروتھ ہو جاتا ہے, گروتھ ہوگی اور بیک گراؤنڈ بھی پتہ چلے گا اس لینگویج کا. اور پھر اپنی تاریخ سے, ثقافت سے, اپنی جو ورثہ ہے اگر آپ اس سے محروم ہو جائیں جیسے انگریزوں نے یہاں کیا آ کر, تو پھر آپ کس طرح کی آزادی ہم نے حاصل کی جہاں پھر ہم اپنے اسی ورثے سے ہر چیز سے محروم ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ ہم اپنی اصلاحات جو ہیں اس کا آغاز پرائمری ایجوکیشن سے کریں, وہاں ہم جو ہے ٹیکنیکل اور فنی ایجوکیشن بھی حاصل کریں, پھر زبانیں بھی سیکھیں, اور ایک ایسی قوم بنائیں جس کے اندر جو ہیومن کیپٹل ہے وہ بہت اچھا ہو. اگر ہمارا اس کا کریکٹر بھی بنے گا اس سے جب آپ ایجوکیشن دیں گے, تو ہیومن کیپٹل اچھا ہوگا تو اس سے ہماری سیاست میں بھی پھر اچھے لوگ آئیں گے, ظاہر ہے وہ امپروو ہو کے آئیں گے, ریفائنڈ ہو کے آئیں گے, نیچے سے انہوں نے کام کیا ہوگا نیچے لیول پہ, پھر اوپر آئیں گے تو زیادہ بہتر کر سکیں. تو یہ اس اگر ماڈل کو ہم لیجیے, چائنا میں کیا انہوں نے کہ انہوں نے کمیون سسٹم کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ کیا, یورپ نے بھی اسی طرح امپروو کیا, وہاں بھی کوئی اتنا زیادہ پرانی ہسٹری تو نہیں ہے, 200-300 سال کی ہسٹری ہے. انلائٹنمنٹ سے پہلے آپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد رینیساں کا جو دور ہے, پہلے وہاں پہ ذہنی انقلاب آیا, لوگوں کے اندر فکری انقلاب آیا, فکری انقلاب سے ہی نکلتی ہے. فکری انقلاب کے بعد وہاں پھر جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہوتا ہے, پھر وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں میرے ذہن میں ایک الٹی یعنی اس کا دوسرا پہلو کھٹکا میرے ذہن میں کہ ایک یعنی افلاطون اور وہ جو زمانہ تھا وہ اکیڈمیکلی تو بڑے ہوئے, لیکن اس کے بعد ان کا کلچر ڈوب گیا, یعنی یہ کیا وجہ ہوئی؟ جی دیکھیں وہ وجہ یہ تھی اکیڈمیکلی تو بہت اوپر چلے گئے تھے. اس میں بھی یہی تھا کہ وہ ایک تو پری ڈومیننٹلی سلیو سوسائٹی تھی, پھر انہوں نے جو پھر اس کے بعد انہوں نے جو جنرل پبلک کو رائٹس نہیں تھے, وہ مخصوص کلاس کے لیے انہوں نے بات کی. تو یہی یورپ میں پھر ہوا کہ جب وہاں پہ انلائٹنمنٹ کا آغاز ہوا تو انہوں نے علم تو وہی رکھا مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی امپاور کیا, اور وہاں سے پھر آپ نے دیکھا کہ انڈسٹریل ریولوشن, پھر اس کے بعد رینیساں کا دور شروع ہوا. یعنی وہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ انڈیویجولز کی ریسپیکٹ اور انڈیویجولز کی ڈگنیٹی یہ بنیاد ہے. وہ چائنا میں بھی ہوا, جی چائنا میں بھی اس قسم کا وہ سلیوری سسٹم اور وہ پھر نہیں رہا, وہ اس کو امپروو کر گئے. تو یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کا جو فیوڈل ڈھانچہ ہے, مثال کے طور پر جو ٹرائبل ڈھانچہ ہے, مثلا لوگ کہتے ہیں جی بلوچستان میں کیوں ترقی نہیں ہوتی, بلوچستان کو آپ اگر دگنے تگنے فنڈ بھی دے دیں تو جہاں تک سرداری نظام رہے گا وہ وہی رہے گا. سو یہ نعرہ تو سرداروں کا ہے نا کہ جی ہماری ریئلٹی بہت کم مل رہی ہے, یہ عام بندے کا تو یہ نعرہ نہیں ہو سکتا, یہ عام بندے کا نعرہ نہیں. سو یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ ان چیزوں کے اوپر, جیسے ان کے پاس بہت سی معدنیات ہیں, مثال کے طور پر بلوچستان کا ذکر آ گیا تو, مگر وہاں آپ دیکھتے ہیں تعلیم کتنی پیچھے ہے,
وہاں صحت کتنی پیچھے ہے، وہاں پانی پینے کے لیے لوگوں کو ابھی مواصلات کا نظام کتنی دور دور تک جانا پڑتا ہے. تو اس صوبے کے جو ہمارا بہت بڑی معیشت کا یعنی وہاں سونا ہے، وہاں کاپر ہے، ہر چیز ہے، تو دنیا جہان کی چیزیں ہیں، تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہ تبھی امپروو ہوگی جب آپ کا معاشی ڈھانچہ، آپ کا سیاسی ڈھانچہ، وہاں جو ڈسٹربنسز ہو رہی ہیں وہ بھی یہی جہالت کی وجہ سے. اگر ان کو یہ احساس دلایا جائے اور پھر وہ وہیں کے لوگ جو ہیں وہ بیدار ہو کے ان کے خلاف جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ اس قسم کی جی یہ جو وہاں پہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا، یہ جیسے اسی پیک کا عمل تیز ہوا ہے دوسرا، تو پھر دوبارہ حملے وہاں سے شروع ہوئے ہیں، تو بڑے افسوسناک بھی ہے. اس میں باہر کی طاقتیں بھی ہیں جو نہیں چاہتے پاکستان جو ہے وہ آگے ترقی کرے، اور ہمارے جو افواج پاکستان ہیں ان کی بہت قربانیاں وہاں دے رہے ہیں، اور اس میں بہت ہمیں جو ہے اس کی بھی ذکر کرنا چاہیے کہ بھئی اس جو باہر سے ہمارے انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے نیچرلی، وہ پھر اس کو فیس تو کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہماری ڈیفنس فورسز. لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کلیدی ہے کہ جب تک ہم وہاں کا معاشی ڈھانچہ ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم وہاں کا جو ہے وہ معاشرتی ڈھانچہ ٹھیک نہیں کریں گے، تو یہ اس طرح کی چیزوں کے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. یہ بہت عرصہ فاٹا پاٹا میں بھی یہی آپ کو پتہ ہوتا رہا. اتنا عرصہ ہوا، اور اس کا باہر کی ساری طاقتیں یہاں آ گئیں، انہوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، ابھی بھی ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں ان علاقوں کی طرف یہ علاقوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کئی عرب کا جو اسٹیل ہے وہ واٹا پاٹا کے نام پہ امپورٹ ہو جاتا ہے اور پھر اسمگل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہاں ڈیوٹی فری ہے، ٹیکس فری ہے. تو یہ بڑے پرابلمس ہیں اس طرح کے. ہم نے کیوں مختلف آئی لینڈز رکھے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیے کہ سب کو انٹیگریٹ کریں ایک اس لیے میں نے آپ کو طرف توجہ دلواؤں گا کہ ہم نے نیشنل ٹیکس ایجنسی کی بھی بات اس لیے کی کہ ایک پاکستان کی ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی سارے ملکوں میں جیسے ہوتی ہے، باقی مقامی سطح کے اوپر ٹیکس کلیکشن ہو اور وہ مل کر سارے کام کرے تاکہ ایک ایسا ڈھانچہ بنے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس بھی کلیکٹ کریں اور وہ خرچ بھی کریں، مگر ساتھ ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ انسانی ترقی بھی بہت ضروری ہے. میں سر ایک مثال اپنے اس کا دیتا ہوں. ہمارے میلسی تحصیل میلسی ہے ڈسٹرکٹ ویاڑی میں، تو وہاں میلسی سائفن بنی، ہم چھوٹے چھوٹے دوست تک بنی. یہ 60s کی بات ہے، ایوب خان نے اس کا افتتاح کیا تھا. وہاں ایک ہیلی پیڈ بھی تھا، ایک چھوٹی سی ایئرپورٹ تھی، اور کوئی 16-17 کالونیز تھیں، اور ریل کی پٹڑی تھی جو میلسی سے وہاں سائفن تک ریل کی پٹڑی تھی. اچھا اگر وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی تو لوکل گورنمنٹ ان کو سے وہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ کیا ہے، لیکن وہ لوگ وہ 16 کی 16 ایک وہ ملٹری چھاونی بن گئی، ایک جو کالونی بنی تھی وہ اس کے لیے جو انٹرنیشنل کنسورشیم نے بنایا تھا وہ سائفن، اور باقی وہ ریل کی پٹڑی بھی ساری کی ساری کھڑ گئی. کوئی اٹھا کے لے گئے، لوگوں کے گھروں میں لگے ہوئے وہ چلے گئے، کوئی اس کو چیک کرنے والا نہیں تھا، اور نہ وہ کالونیز کو. اور کالونیز میں اس زمانے میں لائٹ بھی تھی، ساری فیسلٹیز تھیں، وہ سب کچھ اکھاڑ کے لے گئے لوگ. تو کوئی بات نہیں، لوگ لے کے جانا کوئی بات نہیں تھی، لیکن اگر کسی ڈسپلنڈ وے میں وہیں آبادی کر دی جاتی ہیں اور لوگوں کو وہ لوکل گورنمنٹ ہی کر سکتی تھی اوور آل، باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. جی بالکل. تو یہ لوکل گورنمنٹ جو آپ نے شروع میں یہ بات کی، اور یہ بڑی ضرورت ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو امپروو کیا جائے. جی ایک بار پھر وقفے کی طرف جاتے ہیں ناظرین. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام معیشت اور سیاست میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، تو یہ میں دے رہا تھا مثال کہ ہمارے اس علاقے میں کسی نے بھی کوئی MNA بھی ہوں گے، MP بھی، لیکن وہ چیک نہیں ہو، لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ. اگر یہ چیزیں لوکل گورنمنٹ کے تھی تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہونا چاہیے، لیکن نیچے کوئی چیک تو ہونا چاہیے نا کہ وہ پتہ اور وہ رپورٹ کر سکے. اس طرح سے اور کتنی چیزیں ہوں گی جو. بلکہ ایک اور مثال بھی ایک صاحب میں بتا رہے تھے کہ کسی زمانے میں جب وہ کوہاٹ کی جو ایئر فورس کا سینٹر ہے اس کے پیچھے پہاڑ ہیں پیچھے سارے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ حملے ہوتے تھے یا کوئی جانور آ جاتے تھے، تو وہاں انہوں نے کوئی گارڈ ڈیوٹی لگائیں. وہ ہر وقت 3-4 گارڈ وہاں کھڑے رہتے تھے. تو یہ انگریزوں کے زمانے میں تھی جب وہ بنی چھاونی بہت پہلے، یعنی پری پارٹیشن. اس کے بعد پاکستان بن گیا، وہ چلتا رہا، آبادی ہو گئی. وہاں جہاں وہ گارڈ لگائے جاتے تھے وہاں بھی سارے مکان بن گئے، آبادی ہو گئی، لیکن وہ گارڈ کی ڈیوٹی جو تھی وہ چل رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ ایئر مارشل احسن خان صاحب کی عادت تھی، وہ رات کو نکل پڑتے تھے دیکھنے کے لیے چھاونی. تو وہ رات کو جب انہوں نے کہا یہ گارڈ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ دن میں بھی کھڑے ہوتے تھے، رات تو ہر وقت 24 آورس تھا. تو انہوں نے آ کے
बेस कमांडर को बुलाया, उसने कहा जी मुझे तो नहीं पता क्यों खड़े हुए हैं तो चेक करें जी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये तो आ रहा है जी ट्रेडिशनली, उन्हें क्यों खड़े हुए हैं 2 घंटे है, आप 6-7 आदमियों को आपने अननेसेसरी वहाँ गार्ड खड़े हुए हैं, तो अदरवाइज गार्ड ड्यूटी हर जगह लगा है, लेकिन वहाँ क्यों खास तौर पे इतने गार्ड लगे हुए हैं। तो वो तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत है कि लोकल लेवल पे नीचे लेवल का बंदा देखता ही नहीं कि क्या होना है। तो ये जी मेरा ये ख्याल है कि जैसे हमने ये कहा कि अगर मिसाल के तौर पर मैं भी अपने बचपन में देखता था कि म्यूनसिपैलिटीज़ होती थी, अब म्यूनसिपैलिटीज़ का अपनी एक स्कूल भी होता था, म्यूनसिपैलिटी का अपना एक तांगे घोड़े बैलगाड़ी सबके ऊपर निशान लगते थे, बैल के ऊपर भी नंबर लगा होता था। तो अब नहीं है, अब नहीं है। अब देखिए ना, ये हमने तो खुद देखी है ये चीज़ें, तो ये अब हमें मॉडर्न तरीके से ये सारी चीज़ों को जैसे अब तो कंप्यूटराइज्ड है, अब तो सब कंप्यूटराइज्ड है। तो अगर म्यूनसिपैलिटी की सतह के ऊपर सारा रिकॉर्ड हो, तो हम कह रहे हैं कि बेसिक यूनिट जो है एडमिनिस्ट्रेशन का पहले उसको दुरुस्त करें, उसके ऊपर फिर हम अपना जो ढांचा है तालीम का, अपना इकनॉमिक्स का और अपनी सियासत का, वो अगर बिल्ड करें तो फिर पाकिस्तान के अंदर हम एक ऐसा ला सकेंगे, तब्दीली ला सकेंगे जो सही मायनों में तब्दीली होगी। अभी तो ये देखिए ना, कभी बात शुरू हो जाती है सदारती सिस्टम की, कभी बात, तो इससे कोई फर्क, जब तक हम उस लोगों ने आफ्टर ऑल डिलीवर करना है, जब मकामी सतह के ऊपर लोग डिलीवर नहीं करेंगे तो सदारती निज़ाम हो या पार्लियामेंट, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो निज़ाम कोई भी रखे, मगर उसमें ये इस्लाहात जिसका हमने आज जिक्र किया है, ये बहुत ज़रूरी है और ये बुनियादी काम ये है। जब ये हो जाएंगी तो फिर आपका ढांचा जो है वो खुद ब खुद चल पड़ेगा। हज़रत कायद-ए-आज़म के जो बुनियादी उसूल हैं, ईमान, तंजीम और यकीन, वो तो वो हज़रत अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि यकीन मोहब्बत पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, तो ये बुनियाद है हमारी। अगर इस तरफ चलेंगे, जब तक हम तंजीम नहीं होगी, तंजीम साजी हो, कानून के चलने अमलदारी का जो यकीनी बनाया जाए, और हमें यकीन हो कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये मुल्क की बेहतरी के लिए। असल ये भी प्रॉब्लम है, एक हर बंदे को शक की निगाह से हमारे वज़ीर आज़म है, उनको हम गद्दारी की हद तक ले जाते हैं, सब कुछ शुरू से लेके आज तक। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हम इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियों से बचने की यही तरीका है कि नीचे से तरबियत अच्छी है। फिर देखिए पार्टियों के अंदर इलेक्शन ही नहीं होते, जी हाँ, खुद पार्टियों का ढांचे कैसे हैं, और वो लोग जो जब टिकटों का मामला आता है किन लोगों को टिकट्स मिलती हैं, तो ये शो करता है कि नीचे से तंजीम साजिश से, जो आपने अभी कहा कि वो उससे जो एक ऊपर तक बनती है, ये खुद मुस्लिम लीग के अंदर लोग ऐसे तो नहीं आ जाते थे, वो काम करते थे और आते थे, काम करते थे बिल्कुल वही, और वो लोग ऊपर आते थे। तो वो जो चीज़ें हैं, आप पार्टियों का भी एहतसाब होना चाहिए मेरे हिसाब से, उनको मजबूर करना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि कोई पार्टी टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करती, अब ये अजीब सी बात है अपने अकाउंट्स पेश नहीं करते लोगों को कि भाई ये हमारे ये क्या हिसाब किताब है, इसकी वजह से कितनी ख़राबी होती है। हालांकि बुनियादी उसूल ही पॉलिटिकल पार्टी का ये है कि वो अपना एक कैबिनेट जो होती है ना, कैबिनेट शैडो कैबिनेट वो रखना चाहिए, और वो उसके मुताबिक अपोजिशन लीडर तो समझा जाता है कि ही इज ए प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, तो वो शैडो कैबिनेट कुछ, अब किसी के पास कोई सोल्यूशन है नहीं, बस एक दूसरे के ऊपर तनकीद है, मड स्लिंगिंग है, गाली गलोच है, और बस कुछ नहीं है। वो करप्ट कहते रहते हैं उनको, वो उनको नाहल कहते रहते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि किसी ने अभी तक कोई ठोस ढांचा पेश नहीं किया है कि भाई हमने नीचे से लेकर ऊपर तक क्या इस्लाहात करनी, जिसका भी हमने कुछ जिक्र भी किया है आज। और ये तो खैर वो चीज़ें हैं जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़ास तौर पे अपने स्पेशल बना के कुछ ऐसे इदारे बनाने चाहिए, थिंक टैंक होने चाहिए उनके अंदर। पहले तो उनके अपने मामला ठीक हों फाइनेंशियली। पीपल्स पार्टी जब शुरू में बनी तो उनका वो एक नीचे से बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए अलहदा होता था, सोचने के लिए अलहदा, इसी तरह जमा इस्लामी के भी इस किस्म के विंग बने हुए थे, मुस्लिम लीग के भी, लेकिन अब वो पता नहीं वो ख़त्म हो गए, मतलब बजाय इसके कि उसको इम्प्रूव करते और लोगों को। जी मैं बिल्कुल इससे आप मुत्फिक हूँ कि सबसे पहले अगर आपने ये चीज़ें ठीक करनी है तो एक पॉलिटिकल पार्टी का ढांचा भी आपको नए सिरे से, उसको ये जो पहले मरवजा असूल थे और जो आईने पाकिस्तान में लिखे हुए, उसको तो कम से कम, जब पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगी तो दूसरों के लिए क्या तब्दीली लाएंगी। इस पर भी हमने बहुत लिखा है और इस पर आप लिखा इसके ऊपर। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया हमें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ ये इस्तिफ़ादा हम करते रहेंगे। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि कोई बेहतर आरा जो है सामने ला सकें, जिसको सामने रख के मुल्क में कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जा सकें और मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के फ़लाह के लिए, आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए अच्छे तरीके और अच्छे निज़ाम हम तश्कील दे सकें। थैंक यू वेरी मच। आइंदा किसी और प्रोग्राम में दूसरे साथियों के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।